پورا دن ایسے ہی گزر گیا، اس نے ایک بار بھی سائیکا کو مخاطب نہیں کیا۔ وہ اپنی ضد کی بہت پکی تھی۔ سائیکا نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب اس کی ایسی باتوں کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ 2-3 بار آرمی اور ایئر فورس سے تعلق رکھنے والوں کے رشتے آئے تھے، مگر اس نے صرف اس بات پر انکار کر دیا کہ وہ اپنے ملک کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ابرار صاحب اس جھگڑے سے انجان تھے، ورنہ اب تک نیلم کو منا چکے ہوتے۔ سائیکا سے ناراضگی کے باعث وہ اتنی ٹھنڈ میں بھی چھت پر لیٹی، جس کی دیواریں 3-3.5 فٹ تھیں۔ چارپائی پر لیٹی وہ رضائی کو لپیٹے اس نرم گرم بستر میں غافل ہو چکی تھی۔ ہوا کے تازہ جھونکے نے بیگی رات کے سناٹے میں غافل وجود کی بکھری آگے زلفوں سے چھیڑخانی کی تھی۔ کانوں سے گیسوؤں کا پردہ ہٹا تھا۔ سیاہ رات کے گھپ اندھیرے میں کان میں پہنی بالی چمکی تھی۔ شہادت کی انگلی سے بالی کو گھماتے انابی ہونٹوں نے دائیں کان کی لو کے قریب جاتے سرگوشی کی تھی۔ میرے دل کی ہر دھڑکن تمہارے لیے غزل لکھتی ہے۔ لہجے کی آنچ اتنی پرحدت تھی کہ اس نے پٹ سے آنکھ کھول دی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آس پاس نظر دوڑائی تو پوری چھت سنسان پڑی تھی۔ 14ویں کا چاند پورے سیاہ آسمان پر چمک رہا تھا۔ عجیب سا خوابناک منظر تھا۔ اس نے دل میں اٹھتے خوف کو تھپکی دی اور پھر لیٹ گئی۔ ابھی اس نے پلکوں کی جھالر گرائی تھی کہ ایک اور تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ بال چہرے سے ہٹے، کسی نے کان میں پھر سرگوشی کی تھی۔ دل کی دھڑکن حد سے سوا ہونے لگی۔ پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب دل پر وہ ہاتھ رکھے اٹھی تھی۔ چاند سے زیادہ اس کا خوشر با حسن چمک رہا تھا۔ اس نے کان کی لوہوں کو ہاتھ لگا کر محسوس کیا، مگر کسی بھی لمس کا احساس نہ پا کر وہ گھبرا گئی۔ شاید خواب تھا، وہ بڑبڑائی، مگر سماعت میں ایک ہی جملے کی تکرار تھی، جس کے مطلب سے بھی وہ انجان تھی، اور اتنی بھی تمیز نہ کر پائی تھی کہ یہ فارسی ہے یا عربی۔ پھر اچانک اس کو بہت خوف آنے لگا۔ سیاہ رات، سنسان چھت، اس نے لپیٹ کر رضائی بمشکل اٹھائی اور سفید نازک گلابی تلوؤں والے پاؤں نازک جوتی میں گھساتی وہ نیچے بھاگی تھی۔ اسے لگا وہ جملہ ابھی بھی ہواؤں کے دوش پر اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ لین بالنگ سر۔ ڈیک نے سیاہ ٹراؤزر پر سفید ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنے، وزنی تربوز جتنی بڑی بال پکڑے ہلکا سا جھک کر نشانہ لیتے احماس کو پکارا۔ پورے بالنگ کلب میں نیلگوں روشنی چھائی تھی اور ہلکے سروں میں بجتا مسحور کن میوزک، یہ عربی میوزک تھا، اس کا پسندیدہ ترین۔ اب تو یہ میوزک 8 سال کے عرصے میں ڈیک کو بھی حفظ ہو چکا تھا۔ منہاج نے فقط ہنگارہ پڑھنے پر ہی اتفاق کیا تھا۔ بال کو وہ بالنگ لین میں پھینک چکا تھا۔ سفید رنگ کی کھڑی تمام بوتلیں ایک ہی گیند سے ڈھیر ہو چکی تھیں۔ احماس نے رخ موڑتے ڈیک کو دیکھا اور وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ہاں بولو، بالنگ بال ریٹرن مشین سے نئی گیند برآمد کرتے پوچھا۔ ایگل کو لنچ پہ بلایا تھا آپ نے؟ تو اس نے ابرو اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ آ گیا ہے، ڈیک نے اطلاع دی۔ ہاں تو لنچ کرواؤ اسے، احماس نے جواب دیا اور دوبارہ اپنے سابقہ مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ سر اگر آپ اس کے ساتھ، ڈیک نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یو مے گو ناؤ، تم اب جا سکتے ہو۔ احماس کے سرد لہجے پر ڈیک نے کھسک جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس نے گلاس ڈور اوپن کیا جب زبردست اسٹرائک کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ایک بار پھر تمام بوتلیں ڈھہ گئی تھیں، زمین پر گری پڑیں شکست کھائے ہوئے۔ فاتح شان سر قد سے کھڑا تھا۔ اس کے ہر انداز سے لاپرواہی اور بے نیازی ٹپکتی تھی۔ اگلا دن بھی چڑھ گیا۔ دوپہر، شام اور پھر سورج کو چھپاتی کالی سیاہ ردا اوڑھتی رات بھی آن ٹپکی، مگر سائیکا کے رویے میں ذرا بھی لچک پیدا نہ ہوئی۔ اب کہ نیلم حقیقتاً پریشان ہو چکی تھی۔ آج وہ سینٹر بھی بغیر چادر و اسکارف کے گئی تھی۔ دوپٹہ اوڑھے، ٹیل شرٹ اور کھڑے پاجامے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر سائیکا نے اسے تب بھی نہ روکا۔ دادوں کی وہ سنی انسنی کرتی باہر نکل گئی۔ دوپہر میں نہ کھانا کھایا اور نہ شام کی چائے پی۔ غرض ہر طریقہ آزما لیا، مگر سائیکا نے تو جیسے اسے نہ بلانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ آپی، سالن کا ڈونگا دیجیے گا، اس نے جان بوجھ کر کھانے کی میز پر موجود تمام افراد کے درمیانے سے مخاطب کیا۔ سائیکا نے ڈونگا اٹھا کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ ہاں ابرار میاں، کیا بنا نوٹس کا؟ دادوں نے سادہ دال چاول کھاتے ابرار صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی اماں، کرایہ داروں کو نوٹس تو مہینے کے شروع میں ہی بھجوا دیا تھا۔ آج 29 ہے، کل چلے جائیں گے۔ نئے کرایہ دار بھی بڑی فیملیز ہی مل رہی ہیں، علاقہ بھی تو ایسا ہے نا، وہ تفصیلاً بتانے لگے۔ ارے میاں، یہ بڑے بڑے خاندان بھلا دو، 3 کمروں کے مکان میں کیسے آ جاتے ہیں؟ میں تو صاف کہہ دیتی ہوں، کوئی چھوٹا سا خاندان ہو۔ بچے اتنا شور و غل کرتے ہیں کہ مجال ہے جو قرآن پاک کی تلاوت بھی سن پاؤں میں، اور گندگی الگ پھیلاتے ہیں۔ ہائے، کسی اچھے علاقے میں گھر لیا ہوتا تو آئے مہینے یہ دشواری نہ اٹھانی پڑتی۔ دادوں نے سرد آنکھ بھرتے اپنی پلیٹ میں اور سالن نکال لیا، ساتھ گندم کے آٹے کی نرم روٹی توڑنے لگی۔
اماں اب جو جمع شدہ رقم تھی اور سائیکہ کی امی کا زیور تھا، اس سے بھی اتنی رقم نہ بن سکی کہ کراچی جیسے مہنگے شہر میں اچھے علاقے کا کوئی گھر لے سکوں۔ اس محلے میں بھی زمین کا ٹکڑا مل گیا، غنیمت جانا میں نے، ابرار صاحب نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ عجیب و غریب محلہ، کچرے سے بڑی گلیاں اور تھرڈ کلاس لوگ۔ نیلم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ چپ کر تو، بڑی میم آئی ہے، 18 کی ہونے جا رہی ہے مگر عقل گھٹنوں میں ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں کیا بات کرنی چاہیے اور کہاں کیا نہیں۔ دادو کے جھڑکنے پر اس نے برا سا منہ بناتے دوبارہ کھانا کھانا شروع کر دیا۔ دادو نے ابرار صاحب کو دیکھا اور پھر دوبارہ شروع ہو گئیں۔ یہ حارث کب آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ سے 5واں سال چڑھ گیا ہے اسے دبئی گئے ہوئے۔ 18 کی تھی سائیکہ جب اس کی خالہ کے پرزور اصرار پر اس کا اور حارث میاں کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ اب تو 5 سال کا عرصہ بھی بیتنے کو ہے۔ بھئی ابرار میاں، تمہارا کوئی ارادہ ہے بیٹی کو رخصت کرنے کا یا نہیں؟ میں تو کہتی ہوں کہ اس آفت کو بھی ساتھ ہی رخصت کر دو۔ 12ویں کے امتحان ہونے والے ہیں، بس 4-5 ماہ میں 18 کی ہو جائے گی۔ تم کیا کہتے ہو؟ دادو بغیر لحاظ کے بچیوں کے سامنے ہی شروع ہو چکی تھی۔ نیلم نے چمچ زور سے پلیٹ میں پٹھا۔ ابرار صاحب نے لمبی سانس کھینچتے پلیٹ کھسکائی اور جگ سے گلاس میں پانی اڈھیلنے لگے۔ اماں، اس سال نومبر تک شاید حارث آ جائے، تب دیکھتے ہیں کہ رخصتی کی کیا تاریخ رکھنی ہے۔ اور نیلم کو کیوں گھسیٹ رہی ہیں؟ گڑیا ہے ابھی تو ننھی سی، اس کو تو معاف ہی رکھیں آپ۔ آخر میں ان کا لہجہ ہلکا پھلکا سا ہو گیا تھا۔ گڑیا، سائیکہ جب اتنی تھی تو ماشاءاللہ بچی نے پورا گھر سنبھال رکھا تھا، ساتھ اس گڑیا کو بھی۔ دادو نے گڑیا چباتے ہوئے کہا تو میز پر موجود تمام افراد مسکرا دیے۔ سر، آپ نے ایگل کو دوپہر کا بلایا ہے، اب تو رات ہو گئی ہے۔ ڈیک نے اسٹڈی میں مصروف احماس کو رات 9:30 بجے انٹر کام کھڑکاتے کہا تھا۔ ڈائننگ ہال میں ملاقات ہوتی ہے۔ بات مکمل کر کے اس نے کوڈ لیس واپس رکھ دیا۔ احماس پلازا کی نصف سے زائد دیواریں شیشے کی تھیں۔ بڑے سے کشادہ ڈائننگ ہال میں ہر طرف شیشے کی سلائڈز تھیں، جس میں ایک طرف باہر بنا سوئمنگ پول نظر آ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف تا حد نکاح تک پھیلی گھاس اور خوبصورت اور منفرد پتھروں سے تیار شدہ روش آنکھوں کی پتلیوں میں سما رہی تھی۔ ہارڈ ووڈ کا فرش جس کا رنگ بہت گہرا تھا، جبکہ میز بھی شیشے کی اور اس پر پڑا ہر برتن بھی شیشے کا تھا۔ میز پر سجے پکوانوں کی اشتہا انگیز خوشبو پورے ہال میں پھیلی تھی۔ 12 کرسیوں والی میز، ایک کرسی پر ٹکا ایگل آج بھی اپنے مخصوص انداز میں موجود آس پاس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ ڈیک چلے پاؤں کی بلی کی طرح چکر لگانے میں مصروف تھا، گویا پیڈرولم بنا ہوا تھا۔ بھاری قدموں کی چاپ پر ایگل نے سر اٹھا کر دیکھا۔ براؤن بال، کسرتی بدن، انابی ہونٹ، غلافی آنکھیں، سفید دمکتی رنگت اور بھورے بالوں سے بھرے مضبوط سخت ہاتھ اور کھڑی مغرور ناک۔ ایگل کو یک لخت ہی افسوس ہوا۔ بادشاہوں سا حسن و جمال رکھنے والا شخص در حقیقت ایک درندہ صفت انسان تھا۔ وہ تو بچپن کی کہانیوں میں ظالم بادشاہ کا کردار بھی ادا کرنے کے لائق نہیں۔ ظلم کی اوپری سطح درندگی، وہ تخت جہاں کی اولین نشست پر منہاج پورے استحقاق سے براجمان تھا۔ بسم اللہ کرو ایگل۔ اس کے بسم اللہ کہنے پر ایگل کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ حیرت ہے احماس، تمہیں خدا یاد ہے؟ وہ دل میں اس سے مخاطب ہوا، پھر پلیٹ تھامنے لگا۔ جب ایک باوردی شخص اس کے پاس آ کر ڈشز پاس کرنے، جبکہ اسی طرح کی وردی میں ملبوس 2 افراد احماس کے دائیں بائیں کھڑے اسے پلیٹ، چھری، کانٹے، ڈش، ہر چیز پکڑا رہے تھے، ان کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنی مالکی عادات سے واقف ہیں۔ تمام مطلوبہ اشیاء مل جانے پر احماس نے ملازموں کو جانے کا اشارہ کر دیا اور ڈیک کو بیٹھنے کا۔ وہ ایگل کے ساتھ 2 کرسیاں چھوڑ کر تیسری پر بیٹھ گیا۔ تمہاری بڑی تعریف سنی ہے ایگل، احماس نے ٹھہرے لہجے میں عام سے انداز میں بریانی نگلتے ایگل سے کہا، جس کی پلیٹ میں چاول جا بجا بکھرے تھے۔ کرم نوازی ہے آپ کی، چکن کا پیس اٹھاتے مصروف انداز میں ایگل نے جواب دیا۔ چھوٹے صاحب میرے کام کا بندہ نہیں نکلا، دوبارہ ریڈ پڑنے پر تھانے بھی جا چکا ہے، اور رزقی کام کے لیے بھی مجھے الگ بندے کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور جامعہ کے طلبہ کی بھی ابھی وہی تعداد ہے، اس میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اب تو اس نے غداری بھی کر ڈالی، ہم تک بات پہنچائی ہی نہیں اور تمہیں اس گینگ کا رازدار بنا دیا۔ عادت کے مطابق اس نے تفصیل سے بات بتائی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے استاد، مگر ہم آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ ایگل نے اب کی بار کھانے سے توجہ ہٹاتے ہوئے پوچھا تھا۔ اچھا سوال ہے اور اس کا بہت زبردست جواب ہے میرے پاس۔ احماس نے وائن کی اسٹائلش گلاس میں پڑے پانی کو حلق میں اتارنا شروع کیا۔ البتہ ایگل اب بھی اسی جانب متوجہ اگلی بات کا منتظر تھا۔ تم میرے سے زیادہ یہ کام اپنے لیے کرو گے؟ ایگل نے تعجب سے آنکھیں سکیڑیں، جو آج بھی سرمے سے لبالب بھری ہوئی تھیں۔ یا پھر اپنے لیے؟
دیکھو بھائی، پیسہ اور دولت آتے ہوئے کس کو بری لگتی ہے؟ اس نے بات شروع کرتے اطمینان سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہاتھ کی انگلیاں باہم ایک دوسرے میں۔ چھوٹے صاحب کام کا بندہ نہیں، مگر میرا ایک اصول ہے جس کو ایک بار اپنے ساتھ شامل کر لوں کبھی اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اب جو بھی کانٹریکٹ سائن ہوگا اس کا محافظہ 60% تمہارا جبکہ 40% چھوٹے صاحب کا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی رسکی ڈیلیوری تمہیں اکیلے سر کر لی تو تمہیں اس کا پورا معاوضہ ملے گا۔ ایماز نے ایک خاکی رنگ کا لفافہ اس کی جانب اچھالا جسے اس نے صراحت سے کیچ کیا۔ ایماز اس کی مکمل توجہ سے متاثر ہوتے مسکرایا تھا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 76 لاکھ افراد منشیات کا استعمال کرتے ہیں، جن میں 78% مرد اور 22% عورتیں ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 76 لاکھ میں سے زیادہ تر افراد 24 سال کی عمر کے لگ بھگ ہیں۔ ظاہر ہے یہ جامعہ سے تعلق رکھنے والے افراد ہی ہوں گے، مگر مجھے یہ 76 لاکھ اب 1 کروڑ کی حد پار کرتے ہوئے چاہیے، اور یہ کام تم کرو گے۔ ینگ ہو، لک چینج کرو، کالجز یونیورسٹیوں میں گھس جاؤ، تنظیمیں قائم کرو، پارٹیاں بناؤ، اسٹوڈنٹ کو اپنے جال میں جکڑنا شروع کرو، انہیں اس زہر کا عادی بنا دو۔ سانس روکے اس کی بات سنتے ایگل نے گہری سانس لی۔ ہم تیار ہیں اس کام کو، مگر ہماری سیکیورٹی کی ذمہ داری آپ کو لینا پڑے گی۔ جامعہ کالج میں گھسنا کوئی آسان کام نہیں، اور پرائیویٹ میں تو بالکل نہیں۔ اس نے اپنی پریشانی بتائی۔ تمہارے تحفظ کی تمام ذمہ داری میری ہے۔ پولیس، رینجرز، آرمی اور کوئی بھی پکڑ لے، فرار کی راہ میں نکالوں گا، مگر زبان کھولنے پر اس سے بھی زیادہ دردناک موت دوں گا کہ روح بھی کپ کپا جائے۔ سرد برف جیسا لہجہ تھا اس کا۔ ایگل نے تھوک نکلا۔ ہاں، پرائیویٹ میں تو جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ امیر بابوں کی اولادیں پہلے ہی اس کی عادی ہو جاتی ہیں، اور جو رہ جاتے ہیں وہ دوستوں کی صحبت میں یہ زہر نگلنے لگتے ہیں، نہیں تو کیفیٹیریا میں بھی ان کے لیے موجود ہے۔ مگر یہ سرکاری اداروں میں جوتے گھسا گھسا کر پڑھنے والے، ان کو عادی کرو اس زہر کا۔ بہت شوق ہے انہیں اپنے والدین کا پیسہ حلال کرنے کا۔ اس نے زہر ہندی سے کہا تھا۔ ہم سمجھ گیا ہے آپ کا ٹارگٹ، فکر نہ کرو جی، اس دھندے میں ہم ماہر ہیں۔ ایگل نے خاکی لفافہ جیب میں ٹھونسا۔ اور ہاں، ایک اور بات، پاکستان میں منشیات کی روک تھام کے لیے یہ ادارہ ANF کے ترجمان کے مطابق منشیات میں سب سے زیادہ ہیروئن اور شراب کا ذائقہ پسند کیا جاتا ہے۔ تو تم ہیروئن سے شروعات کرو۔ ذرا ہوشیار رہنا، یہ ادارہ آرمی کے انڈر کام کرتا ہے اور منشیات کی روک تھام میں تیزی سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے، یہاں تک کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی سمگلنگ کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ بالفور تبھی ہم صرف اندرون پاکستان اس زہر کو فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ خیر، میرے خیال سے میں تمام نکتہ بیان کر چکا ہوں۔ کسی بھی غیر ذمہ داری کے باعث ہونے والے نقصان کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ایماز نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے بات مکمل کی۔ جی جی، ہم سمجھ گیا، ایگل نے زور زور سے سر ہلاتے ہوئے کہا، جبکہ منہاج کب کا جا چکا تھا۔ ایگل نے لمبی سانس باہر چھوڑی۔ کب سے خاموش بیٹھے ڈیک نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکراہٹ اچھالی۔